أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 64 تا 65 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 اور 65 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر وہ تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیوں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جہاد کی ترغیب اور صحابہ کا شوق۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلا رہا ہے اور انہیں اطمینان دلا رہا ہے کہ وہ انہیں دشمن پر غالب کرے گا، گو وہ ساز و سامان والے اور ٹڈی دل ہوں، اور گو مسلمان بے سر و سامان ہوں اور مٹھی بھر ہوں، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور جتنے مسلمان تیرے ساتھ ہوں گے وہی نہیں ہیں، پھر وہی بس کافی ہیں۔ پھر اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دلاتے رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی کے وقت، مقابلے کے وقت برابر فوجوں کا دل بڑھاتے رہتے۔ بدر کے دن فرمایا، اٹھو اس جنت کو حاصل کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر۔ حضرت عمیر بن حمام کہتے ہیں، اتنی چوڑائی؟ فرمایا، ہاں اتنی چوڑائی۔ اس نے کہا، واہ واہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کس ارادے سے کہا؟ کہا اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جتنی کر دے گا مجھے بھی جنتی کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیشین گوئی ہے کہ تو جنتی ہے۔ وہ اٹھتے ہیں، دشمنوں کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی تلوار کا میان توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ کھجوریں جو آپ کے پاس کھانی شروع کی وہ پھر فرماتے ہیں، انہیں کھاؤ، اتنی دیر تک بھی اب یہاں ٹھہرنا مجھ پر شاق ہے۔ انہیں ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور حملہ کر کے شیر کی طرح دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، جوہر تلوار دکھاتے ہیں، کافروں کی گردنیں مارتے ہیں، راہ اللہ میں شہید ہو جاتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعو ابن المسیب اور سعید ابن جبیر فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے وقت اتری جبکہ مسلمانوں کی تعداد پوری 40 کی ہوئی تھی، لیکن اس میں ذرا نظر ہے،
اس لیے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ مکہ شریف کا ہے، حبشہ کے ہجرت کے بعد کا ہے اور مدینہ کے ہجرت سے پہلے کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بشارت دیتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ تم میں سے 20 ان کافروں میں سے 200 پر غالب آ جائیں گے، 100 1000 پر غالب آ جائیں گے، غرض ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں ہے۔ پھر حکم تو منسوخ ہو گیا، لیکن بشارت آئی جب یہ حکم مسلمانوں پر گراں گزرا، ایک 10 کے مقابلے سے ذرا جھجکا تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور فرمایا کہ اب اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا ہے، لیکن جتنی تعداد کم ہوتی ہوئی اتنا ہی صبر ناقص ہو گیا۔ پہلے حکم تھا کہ 20 مسلمان 200 پر کافروں پر کافی ہیں، اب یہ ہوا کہ اپنے ہی دگنی تعداد یعنی 200 سے بھی نہ بھاگیں۔ پس گرانی گزرنے پر ضعیفی اور نافرمانی تو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور کئی گنا تعداد میں کافر لڑائی کے پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر! ہٹنا ان سے مشکل ہو گیا، زیادتی کے وقت تراہنے لگے اور ان کا جرم ان پر بھاری پڑنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت صحابیوں کے بارے میں اتری ہے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا پہلا حکم اٹھ گیا۔ اللہ اکبر! وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔